نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، طلباء عزیز، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی حضرت مولانا ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم بہت تفصیل سے آپ کے سامنے اس عنوان پر گفتگو کر رہے تھے، اور انہی نے بہت ہی پرمغز اور بصیرت افروز بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ہمارے ضلع کے ہر دل عزیز مقرر جناب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب راجپوری تشریف فرما ہے، جو تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے فرمائیں گے۔ مجھے بیچ میں ان کے درمیان حائل کر دیا گیا ہے، بہرحال بہت ہی مختصر بات میں کروں گا۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں تک اسلام اور علم کا تعلق ہے، پہلی وحی سے ہی اس کا ساتھ ہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو وہ بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اقرا کے بعد جو فرمایا گیا تھا کہ تعلیم تو ہو، پڑھنا پڑھانا تو ہو، لیکن اس کی نسبت رب العالمین کے ساتھ ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے وہ علم پڑھو جس سے اس کا تعارف ہو سکے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ رہ گیا معاملہ عصری تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا، تو یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی چیزیں داخل ہیں، لیکن اصل علم جو ہے بھئی ایک اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھا ڈاکٹر اور اچھا انجینئر جبھی بن سکے گا جب اس کا قلب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے منور ہوگا۔
ہم تعلیمی اعتبار سے دیکھو بھائی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ اہل علم پڑھے لکھے لوگ اور ناخواندہ لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جتنا ہی اسلام نے پڑھائی کے لیے بیدار کیا ہے ایمان والوں کو، اتنا ہی ہم پیچھے چلے گئے۔ ہم عصری علم کی بات کریں تو اس میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ رہ گیا مدارس کا معاملہ، تو رپورٹ کے مطابق کیا ہے کہ 1% بھی نہیں، 1% سے کم بچے مدارس کو ملتے ہیں۔ تو کتنے لوگ جو ہے وہ ایسے بچے آپ کو مل رہے ہیں، اور وہ بھی مولانا ایوب صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ کس طرح کے بچے آپ کو ملتے ہیں۔ تو ہم ہر لائن سے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم ان قوموں سے بھی بہت پیچھے چلے گئے جو ہندوستان کے اندر دلت کہلاتے ہیں، جو سب سے پیچھے تھے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ قوم جو ہے وہ ابتدائی اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ یہ پڑھنے پڑھانے سے اس کا تعلق ہو، اس سے بھی ہم پیچھے چلے گئے۔ تو اب یہ باتیں تو سب سامنے آ گئیں کہ بھئی تعلیم بہت ضروری چیز ہے، لیکن یہ چیز ہو کیسے؟ اس کے لیے دیکھیے الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو ہے وہ مدارس قائم ہے، اور اسی فکر کو لے کر کے حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، دارالعلوم کی ضرورت ہے اس ملک میں۔ اب اس بات کی جب ہماری حکومت اور اقتدار چلا گیا اور اتنے سال تک انگریزوں نے حکومت کی، لوگوں کے دل و دماغ کو بدل دیا، اب اگر جو ہے وہ مسلمان اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں تو صرف اسی بنیاد پر کہ ان کے دل و دماغ کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے منور کیا جائے۔ مدارس کی بنیاد رکھی گئی، سارے ہندوستان کے اندر مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائی، مدارس کو کتنے بچے ملتے ہیں؟ آپ سب کے سامنے ہیں، یا ہم لوگ کتنے اپنے بچوں کو ان مدرسین کے حوالے کرتے ہیں، معلمین کے حوالے کرتے ہیں؟ ہماری اکثریت 99% بچے تو غیر اسلامی معاشرے میں تعلیم پا رہے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگ مل جل کر کے، اور یہ آج سے نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سسٹم قائم ہے کہ ہم لوگ کفالت کریں۔ ہم لوگ جو ہے وہ جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو جو معاشرے میں امیر ترین لوگ ہیں یا کچھ صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ ان بچوں کو گود لیں، اپنے خرچے سے ان بچوں کو تعلیمات سے، دنیاوی تعلیمات سے اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں ان کو۔ یہ ہماری ذمہ داری، تب معاشرہ سدھرے گا، تب ہم ترقی کر پائیں گے، تب دنیا کے اندر ہمیں عروج ملے گا۔ ہم پیسہ اگر ہمارے پاس صرف ہے اور تعلیم نہیں، تب بھی ہمیں ترقی نہیں مل سکتی، چاہے جتنا آپ کے پاس پیسہ ہو۔ اگر ہمیں کوئی مقام ملتا ہے کسی جگہ کے اوپر تو صرف علم کی بنیاد پر ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ مدارس تو چل رہے ہیں، لیکن جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مسلم بستیاں ہیں، مسلم آبادیاں ہیں، ایسے کالج وہاں پر قائم کریں جس میں اسلامی تعلیمات بھی ہو، آگے آئیں وہ جو ہے، تبھی جو ہے معاشرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ آج معاملہ جو ہے وہ یہاں تک نہیں ہے کہ نماز کی فکر کی جائے، اعمال صالحہ کی فکر کی جائے، نمازی بنائے جائیں، دیندار بنائے جائیں، روزہ دار بنائے جائیں، نہیں، اب تو ایمان کی ہمیں فکر کرنا، اب تو ارتداد کی ہوا چل رہی ہے۔ لوگ ایمان پر کیسے قائم رہیں گے؟ معاملہ اب یہاں تک نہیں کہ لوگ نماز پر کیسے قائم رہیں گے، لوگ زکوٰۃ پر کیسے قائم رہیں گے، لوگ روزہ رکھنے والے کیسے رہیں گے، نہیں، لوگ ایمان والے کیسے رہیں گے۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ کیا یہ سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ایوب صاحب نے تفصیل سے بتایا کس نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے، والد پیغمبر، چچا پیغمبر، بیٹے پیغمبر، سارے پیغمبروں کا خاندان تھا، لیکن اس کے بعد بھی فکر ان کو اس بات کی تھی۔ اور کیوں تھی فکر؟ اس لیے تھی کہ اس زمانے میں جہاں پر یہ لوگ تھے مصر کے اندر جو ہے وہ مشرکین کی تعداد زیادہ تھی۔ آج ہمارے سامنے بھی یہی مسئلہ ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر ہیں، ہم 15-20% ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں 80% آبادی ہے۔ ان بستیوں اور ان آبادیوں کے بیچ میں ہمیں رہ کر کے اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو بچانا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ بھائی ہم جہاں پر بھی ہوں، جس لائق بھی ہوں، تو کم سے کم اگر ہم مستقل طور سے اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے نہیں کر سکتے تو کم سے کم صباحی، مسائی، شبینہ، مکاتب کا ہم قیام کریں۔ کم سے کم گھنٹے 2 گھنٹے اپنے بچوں کو جو ہے وہاں پر بھیجیں۔ اور پہلے ہی سے ابتدا زمانے سے بھائی جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جائے۔ اسی طریقے سے جب بچے کے اندر کچھ شعور پیدا ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے مزاج کو جو ہے وہ دینی مزاج بنائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کو آراستہ کریں۔ تو میرے بھائی بس ضرورت اسی بات کی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ ایک آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی، جس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کیں، بہت لمبی ہو رہی ہے، بس حدیث پاک جو میں نے پڑھی تو اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہو سکے تو عالم بن جاؤ۔ عالم کا مطلب دین کے جانکار بنو، علم کو حاصل کرو۔ اور اگر تم عالم نہیں بن پائے ہو تو کم سے کم جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں باقی ہیں تو علم دین کو حاصل کرو، سیکھو علم کو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم دینی محفلوں میں بیٹھا کرو اور سن لیا کرو دین کی باتیں، شاید تمہارے دل کے اوپر کچھ اثر ہو جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم جو لوگ عالم ہیں، جو متعلم ہیں، جو دینی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں سے محبت کرنے کے بجائے اپنے دلوں میں کدورت اور نفرت پیدا کر رہا ہے جو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم 5ویں بن گئے، نہ تم عالم بنے، نہ متعلم بنے، نہ سننے والے بنے، نہ محبت کرنے والے بنے، 5ویں بنے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں کس کیٹیگری میں رہنا ہے یہ ہمیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ جل شانہ و من والہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا